نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں کچھ لوگوں کے پاس آیا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سود خور ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، چونکہ سود خور ہوسی ہوتا ہے، کھاتا تھوڑا ہے، حرص اور ہوس زیادہ کرتا ہے، اس لیے ان کے پیٹ واقعی کوٹھڑیوں کی طرح ہوں گے۔ لوگوں کے مال جو ظلماً وصول کیے جاتے تھے وہ سانپ بچھو کی شکل میں نمودار ہوں گے۔ آج اگر ایک معمولی کیڑا پیٹ میں پیدا ہو جائے تو تندرستی بگڑ جاتی ہے، آدمی بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ جب اس کا پیٹ سانپوں بچھوؤں سے بھر جائے گا تو اس کی تکلیف اور بے قراری کا کیا حال ہوگا۔ رب کی پناہ۔ شب معراج سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس بھی تشریف لائے جن کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لٹک رہے تھے اور وہ چوپایوں کی طرح چرتے ہوئے کانٹے دار گھاس پھوڑ۔ یہ ایک خاردار اور زہریلا پودا ہے جس کے پتے سبز، پھول رنگ برنگے ہوتے ہیں۔ اس کی 100 کے قریب اقسام ہیں تھوڑ کی، اور جہنم کے تپتے ہوئے گرم پتھر نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ پاک نے ان پر ظلم نہیں کیا اور اللہ پاک بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں اس کی بہت سخت سزائیں آئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ پاک نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے اژدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ اژدہا اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، تیرا خزانہ۔ غور کیجئے، کون ہے جو قیامت کے دن کے اس ہولناک عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ اللہ کی قسم کسی میں اس ہولناک عذاب کی برداشت کی طاقت نہیں۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں بلکہ احادیث میں اس کے علاوہ اور بھی کئی عذابوں کا تذکرہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ان کا مختصر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ جس نے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی، جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے، روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے ان کی پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹھ داغی جائیں گی۔ ان کے سر، چھاتی پر جہنم کا گرم پتھر رکھا جائے گا کہ چھاتی توڑ کر کمر سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھا جائے گا کہ ہڈیاں توڑتا سینے سے نکل جائے گا، پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا، گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی، روز قیامت پرانا خبیث خون خوار اژدہا بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا۔ یہ ہاتھ سے روکے گا، وہ ہاتھ چبا لے گا، پھر گلے میں توق بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا۔ والعیاذ باللہ رب العالمین۔ ذرا ان عذابوں پر غور کیجئے اور پھر اپنی کمزوری ناتوانی کو دیکھیے۔ ہماری کمزوری کا حال تو یہ ہے کہ ہلکا سا سر درد یا بخار تڑپا کر رکھ دیتا ہے، تو پھر آخرت کے یہ دردناک عذاب کیسے برداشت ہو سکیں گے؟ اس لیے ابھی وقت ہے، ڈر جائیں، اور جو فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے فوراً سے پیشتر سے توبہ کر لیں۔ جتنے سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے حساب کر کے جلد از جلد ادا کر دیں، ورنہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو توبہ سے پہلے ہی موت نے آ لیا تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔